ہے ہم اس کو اتنا ہائپ کریٹ کر چکے ہیں کہ نہ رہائی نہ اگلے بنتی ہے یا نگلے بنتی ہے. یہ میرا تاثر ہے. آپ کا کیا تاثر نہیں تھے. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ وہاں سے آرڈر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا یہ آیا کہ جناب یہ بندہ پھانسی نہیں ہوگا, اس کو پھانسی نہیں دی جائے گی. کلبھوشن یادو انڈیا کا وہ ناگرک جس کو طالبانیوں نے ایران سے اغوا کیا اور اس کے بعد کچھ پیسوں کے لیے اسے پاکستانی آرمی کو بیچ دیا. دراصل پاکستانی آرمی کو کوئی ایک ایسا انڈین ناگرک چاہیے تھا جس کو ہتھیار بنا کے وہ انڈین گورنمنٹ کو چیلنج کر سکے. کمانڈر کلبھوشن یادو بیسیکلی ڈبل کراس کر رہا تھا اور اسی لیے انڈینز نے ان کو ڈسون کیا ہے اور ہمارے گلے میں اس کو ڈال دیا گیا ہے کہ اچھا آپ بھی تو اس سے بینیفٹ لے رہے تھے مبینہ طور پہ, تو آپ اس کو سنبھالیں. یہ دو اس وقت مارکیٹ کے اندر اسپیکولیشن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ راؤ صاحب موجود ہیں اور راؤ صاحب جو ہیں وہ ہمیں اصل صورتحال تک رہنمائی کریں گے. سر کیا کمانڈر کلبھوشن یادو کا ایشو ہے جی؟ مطلب پولیٹیکلی ہم نے جب اپوزیشن میں تھے اس کو اتنی ہائپ دے دی, اب ہم پیچھے ہوئے ہیں, ہماری حکومت جو ہے کہ کس طریقے سے وہ اپیل کر لے اور ہماری جان چھوڑ دے. بلکہ وہ تو کوٹ ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہ کیا حرج ہے بھارت سے تعلقات کے لیے اس کو واپس کر دیا جائے. دیکھیں جی, سسٹینڈ پالیسی نہیں ہے ہماری کسی بھی معاملے میں, اور یہ کیونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ زگ زیگ طریقے سے ہم چل رہے ہیں. کلبھوشن یادو جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے کراچی میں اور بلوچستان میں بے انتہا دہشت گردی کروائی ہے اور بہت سے اس نے معصوم پاکستانی جو ہیں ان کو مروایا ہے, قتل کروایا ہے, اس میں تو کوئی نہیں. وہ اس کے بعد جب وہ پکڑا گیا ہے, جو وہ پٹیل بن کے یہاں آیا ہوا تھا, اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پٹیل جو ہے گجرات کی ایک قوم ہے اور یہ پٹیل جو ہیں یہ بنیادی طور پہ ایک ڈفرنٹ لینگویج بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہم واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک شکست کا جو ہے وہ بہت لیبل بڑا نقصان ہوتا ہے ہمارے اوپر لگتا ہے. ویسے تو کچھ نہیں ہوتا, بہت کچھ ہو چکا اور کچھ نہیں ہوا, لیکن وہ شکست کا احساس جو ہوتا ہے. بھٹی صاحب یہ اس پہ تبصرہ کیے بغیر کہ وکیل صاحب جو تھے ممتاز بھٹی صاحب وہ کون سے وکیل ہٹا کے کس نے اپوائنٹ کروائے تھے, اس پہ ہمیں بحث نہیں کرنی. انہوں نے ایسے ہی اس طرف بھی جاتے جاتے ایک پتھر پھینک دیا ہے. کسی کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے, لیکن جو بھی ہے ہم اس کو اتنا ہائپ کریٹ کر چکے ہیں کہ نہ رہائی نہ اگلے بنتی ہے یا نگلے بنتی ہے. یہ میرا تاثر ہے. آپ کا کیا تاثر؟ نہیں رضوان صاحب, صورتحال بالکل ایسی نہیں ہے. نمبر ون, اس کو ٹریپ کر کے پکڑا گیا. میں ذاتی طور پہ بہت ساری معلومات اس حوالے سے رکھتا ہوں جو کہ ظاہری بات ہے ٹی وی کے اوپر نہیں بتائی جا سکتی, اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اس کے اوپر کتنی محنت کی اور کہاں کہاں تک گئے اور کیسے کیسے جو ہے وہ ایویڈنس اس کے خلاف موجود تھے. اب رہ گئی بات کہ جی ہم نے اس کو اوور پلے کیا یا انڈر. دیکھیں سب سے پہلے تو پہلی جو گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی, وہ تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. اب رہ گئی بات کہ جی کیوں نہیں بات کرنا چاہتی تھی, اور جو انہوں نے آن دا فلور اسٹیٹمنٹس دی تھی اس طرح کی, وہ کیوں دی تھی, یہ ایک بالکل الگ کہانی ہے. موجودہ گورنمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے, دیکھیے جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر معاملہ چلا گیا اور وہاں سے ایک آ گئی ڈیسیژن, تو اس کے بعد آپ کے اوپر کچھ بائنڈنگ ضرور, اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ایک ممبر کے طور پہ باعزت طور پہ رہنا چاہتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ بائنڈنگ ضرور ہوتی ہیں. اس کے بھی لیگل پروسیجر کافی بقایا ہیں, اور وہ لیگل پروسیجر بائی پاس کر کے آپ اس کو ٹانگ نہیں سکتے ہیں, لٹکا نہیں سکتے ہیں. یہ اگر آپ ایسا کریں گے, بھٹی صاحب جو ہمارے ہاں جو اس کا اگر ہم آئی سی جے میں نہیں بھی گئے ہوتے, ایون دین اس کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق تھا, ہے, اسے سپریم کورٹ میں اپیل کا حق ہے, اس کے بعد وہ ہمارے پریزیڈنٹ سے اپیل کر سکتا ہے. یہ تو ابھی پروسیجر ابھی اڈاپٹ ہونا ہے نا سر؟ یہ سارا پروسیجر اڈاپٹ ہونا ہے. اور دوسری بات کہ آئی سی جے میں ہم نے دیا گیا تھا, ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اپنا وکیل, اور جس طرح سے یہ سارے جو کلبھوشن ایپیسوڈ ہے اس میں رضوان صاحب صرف ایک چیز کام کی تھی کہ یور مونکیز ود اس, اس کا پکڑا جانا چاہیے, ایک کامیاب ایپیسوڈ تھی.
یا ایک بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد اس کو ہم نے مس ہینڈل کیا. اس میں آپ کا ایک ورژن ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو زیادہ ہائی کریٹ کر دی گئی, میرا دوسرا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو اس طرح سے نہیں کھیلا گیا جس طرح انڈیا کے ہاتھ سے اگر اس طرح کی کوئی چیز چڑھتی تو وہ جیسے پلوامہ کو اس نے کھیلا ہمارے خلاف, جس طرح ممبئی کو کھیلا گیا, اس طرح سے ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے ہیں. اس کی ڈفرینٹ ریزن ہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ممالک ہیں وہ آپ کی بات اس وقت سنتے ہیں جب ان کا آپ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے. جب امریکہ کا ہمارے ساتھ انٹرسٹ انوالو تھا, انہوں نے سر سے نظر کیا, ہمیں جو ہے وہ ایٹم بم بھی بنانے دیا, نیوکلیئر پولیفریشن جو اس کو اپنا کیا کہتے ہیں, بہت ساری چیزیں سر سے نظر کی گئی ہم سے. اس وقت ان کے مفادات ہم سے وابستہ تھے, اور جب اب ان کے مفادات کا جو لیول آف اٹیچمنٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ جا چکا ہے, اور نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ریجن کے اندر انڈیا کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے انہوں نے, اور نیوکلیئر کی ڈیل بھی انہوں نے ان کے ساتھ کی. تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا کے اندر ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ انڈیا کے لیے ہم سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم بھی اپنی دیہڑی پہ جو ہے ان کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ ملتا رہے اور ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ ڈلیور کرتے رہیں, لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ان کا فوکس اب تبدیل ہے. تو اس کیس کو پاکستان کے حق میں اس طرح سے انٹرنیشنلی بھی سپورٹ نہیں ملی جس طرح سے مل سکتی تھی. کلبھوشن یادیو کا ایک اینگل ہمارے ہاں بہت کبھی نظر انداز کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک سگنیفیکنس ہے بہت بڑی انڈین انٹیلیجنس سروسز میں, کیونکہ وہاں کا اجیت دیول جو ہے اس کے ساتھ اس کی بڑی قریبی رشتہ داری موجود ہے, یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے, اور وہ بہت زیادہ بضد تھے اس کو رہائی کروانے میں. جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہماری طرف سے وکیل گئے تھے, ان کے آرگومنٹس دیکھیں, اور جو اس طرف سے وکیل آئے تھے ان کی پلے دیکھیں آپ. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو آپ پھانسی نہ دیں, ان کو کہا تھا کہ آپ انہیں آزاد کر دیں. بہرحال جو ہمارے وکیل تھے میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا, میں نام نہیں لوں گا ان کا, کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کسی بھی ملک کو ریپرزینٹ کر سکیں. میں وہ ایوریج لیول کے ان کا نام تھا خاور قریشی, لیکن آپ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیے گا. میں کچھ بھی نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا تقرر کس نے کروایا تھا, اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ میں نے کروایا اس کو. میں یہ ڈسکشن نہیں کر رہا, کوئی ڈسکس نہ میں یہ ڈسکس نہیں کر رہا, لیکن میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ وہ اس اہلیت کے نہیں تھے. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ وہاں سے آرڈر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا یہ آیا کہ جناب یہ بندہ پھانسی نہیں ہوگا, اس کو پھانسی نہیں دی جائے گی, لیکن رہائی بھی نہیں ہوگی, رہائی نہیں دی جائے گی. اچھا, اب اس کے اندر جب ہم کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو کنونشنز ہیں جس کے اندر ہم کاؤنسلر اسیس دینے کے پابند ہیں, اور وہ کمپلسری ہے, اوبلیگیٹری ہیں ہمارے اوپر کہ ہم نے اسے ہر صورت میں کاؤنسلر لیول کے اندر ان کے والدین کو, بیوی کو, بچوں کو, انڈین گورنمنٹ کو, انڈین گورنمنٹ کے نمائندوں کو, ان تک ایک بات ان سے کروانی ہے. جو پہلی ملاقات ہوئی ہے فارن آفس کے ایک باکس کے اندر جسے خصوصی طور پہ بنایا گیا تھا, اس کے بعد انڈیا کے اندر ریاکشن بہت ہوا تھا, اور انڈینز نے کہا تھا کہ یہ ہماری انسلٹ ہے کہ اس طرح ایک بوڑھی عورت, ان کی والدہ تھی اس آدمی کی, کہ جو اس کو جوتے اتروائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس سے نکلتے ہوئے اب یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو ہائپ لے کے اتنا اوپر لے گئے ہیں تو اب کوئی نیچرل طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ اس ہائپ کو ہم لاجیکل اینڈ تک پہنچا سکیں. ناممکن بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم پروپیگنڈا وار میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ بلرڈ ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر ہم جا چکے ہیں. اب جو کلبھوشن ہے, کلبھوشن جو ہے وہ سیکنڈری ہو گیا ہے. اب دو ملکوں کے درمیان ایک ایسی ٹگ آف وار شروع ہو گئی ہے جو بے مقصد ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یعنی نہ ہم اسے پھانسی دے سکتے ہیں, نہ ہم اسے رہا کر سکتے ہیں. تو اب جہاں تک ڈبل ایجنٹ کی بات کی ہے, یہ میں آپ کو عرض کروں کہ سٹنگ آفیسرز جو ہیں میں نے ان میں بہت کم دیکھا ہے کہ ڈبل ایجنٹس ہوں, لیکن یہ ضرور بات ہے جو سامنے آتی ہے کہ جو انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں ان میں سے 60 to 70% پاکستان کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
یہ بارڈر ایریا کے اندر اگر آپ سرو یہ کیا ہو چلتا آپ ہے نے یہ تو وہ normally۔ 100% ہماری باتیں ادھر بتاتے ہیں، ان کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو میں اس کو میری ایک طالب علم کی حیثیت سے رائے ہے ٹھیک، کہ ہم نے اس معاملے کو بہت حد تک مس ہینڈل کیا ہے، ایموشنلزم اس میں لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد پریگمیٹیکلی ہمیں کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا کہ ہم اپنی پوزیشن جو ہے اس سے اسے retrieve کر مستحکم کرتے ہوئے واپس چلے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چوئی ظہیر صاحب، یہ ایک صاحب کی سٹوری ہم نے 5ویں پشت کی جو ہماری جنگ لڑ رہی ہے قوت، اس نے بھی چھوڑی تھی، اور وہ کرنل صاحب نیپال میں جا کے ڈس اپیئر ہو گئے تھے۔ پچھلے دنوں پھر اس کا فالو اپ چھوڑا گیا کہ جی ان کو انڈیا نے قتل کر دیا ہے تو ہم کلبھوشن یادو کو کیوں چھوڑیں۔ یہ بھی ایک جنگ جو ہے جاری ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کرنل صاحب نیپال میں کیا کرنے گئے تھے، پھر ان کے بیٹے کا اور وہ بیگم کا کوئی انٹرویو بھی چلوایا گیا، اور وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اس سٹوری کو بند کر دیا گیا۔ اگر واقعی یہ ایشو ہے تو ہم نے پراپرلی کیوں نہیں اٹھایا، اور ہم نے یا پھر ہم نے کلبھوشن یادو والے ایشو کے اوپر اس وقت کی حکومت کو زیر دباؤ لانے کے لیے یہ ساری حماقتیں کی، سنگل ٹریک ہم نے پروپیگنڈا کیا۔ رضوان صاحب، کلبھوشن یادو جو ہے میرا مطلب اس کا پکڑا جانا ہمارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی ایک بہت بڑی سکسیس تھی، لیکن ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم ہمیشہ اس کو مس ہینڈل کر دیا، جیسے بہت سارے ایشوز جو ہیں ان کو ہم مس ہینڈل کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جس طریقے سے ابھی نندن کو پکڑا، وہ ہماری پاک فوج کی بڑی بہادری تھی۔ پھر ریمنڈ ڈیوس کو پکڑا، ہمارے جو ادارے ہیں ان کی بہت بڑی بہادری تھی۔ پھر جس طریقے سے ابھی نندن کو پروٹوکول کے تحت ہم نے انڈیا کے حوالے کیا، اور ریمنڈ ڈیوس کو ہم نے عدالت میں سے بڑے باعزت طریقے سے بری کر کے امریکہ بھیجا، اور اسی طریقے سے اگر ہم کلبھوشن یادو کو بھیج دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ صرف دیکھنے کا یہ ہے کہ اس سے گین کیا کرتے ہیں۔ اگر تو یہ ملکی سطح کے اوپر یہ کنونس ہو چکے ہیں کہ کلبھوشن یادو کو چھوڑنے کے بعد ہندوستان کے ساتھ کوئی معاملات کسی لیول کے اوپر طے ہوتے ہیں، تو کلبھوشن یادو میں سے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ یہ آپ نے پوچھا تھا، وہ جو کرنل گئے تھے انٹرویو کے لیے اور ٹریپ ہو گئے تھے را کے ہاتھوں، اس کے بارے میں کنٹروورشلز ہیں۔ پہلے شروع میں آیا کہ ان کو شاید پروبیبلی مار دیا گیا، پھر بعد میں یہ بھی کچھ خبریں آئی تھی کہ وہ ریلیز ہو چکے ہیں اور پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ ابھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ابھی اس کے بارے میں کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف حکومت کی ابھی یہ اہلیت ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں، اور جو کونسلر کی جو رسائی ہے اور جو باقی معاملات ہیں وہ اسی چیز کی کڑی ہے۔ آپ دیکھیں ابھی نندن کو ہم نے، پرائم منسٹر نے بڑے اچھے طریقے سے اعلان کیا تھا، اور کس کے پریشر پہ کیا تھا؟ دیکھیں پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ڈپلومیٹک لیول پہ، انٹرنیشنل پیئرز کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ کیا سعودی عرب سے دوبارہ فون آ جائے، یار کلبھوشن دے معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ، کین وی افورڈ نوٹ ٹو ریفیوز دیم؟ سو یہ معاملات ہیں جو میرے خیال میں حکومت کو کرٹیکلی دیکھنے اور صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم سعودی عرب کا ایک فون افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم باقیوں کا فون کہاں سے افورڈ کریں گے؟ سعودی عرب تو وہ ہوا کرتے تھے بھٹی صاحب جن کو ہاتھ سے پکڑ کے ہم چلاتے تھے انٹرنیشنلی پولیٹکس کے اندر۔ تو اب اگر ان کا ایک فون ہم افورڈ نہیں کر سکتے اور ہم ڈرائیونگ پہ اتر آتے ہیں ان کی، اور جناب بڑے بڑے چھوڑ دیتے ہیں، بڑی بڑی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی وہ تو ذاتی تعلقات ہیں، وہ تو یہ ہو گیا، ایک ہی دورے دے وچ نا بچپن دی یاری بھی ہو گئی، میرا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور خیر یہ جو صورتحال ہے اس وقت کلبھوشن جیسی، جو ابھی بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے مس ہینڈل نہیں کیا، ہم نے اس کو ہائپ دی، ناجائز ہائپ دی۔ میرا خیال ہے کہ جس نے لیول کے اوپر انڈیا اور پاکستان ایک پراکسی وار میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ لمحہ موجود میں اس طرح کے کئی کیسز دونوں سائیڈ پہ ہوں میں اس میں، تو یہ ایک ایشو ڈھونڈ کے اس کو پہلے ڈسپلے کیا گیا اور اس کے بعد اس کو ہائپ دی گئی، اور ہائپ بھی سنگل ٹریک طریقے سے لے کے وہاں پہ لے جایا گیا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اور بھی بڑی سٹوریاں ہیں، میں دوستوں نے بھی بتائیں، لیکن میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں، اور بھی کئی سٹوریاں ہیں۔ وہ امارات اسلامیہ افغانستان طالبان عالی شان تو لکھ کے کلیم کر چکے ہیں کہ یہ ہم نے پکڑ کے دیا تھا ان کو، اور یہ تو آ کے کوئٹہ کے
किसी मेस के अंदर ठहरता था। ये सारी बातें उनके पब्लिकेशन के ऊपर छप चुकी हैं, मैं नहीं कह रहा। तो लेकिन ये भट्टी साहब है तो काम खराब हो गया। हुन हम उनसे कहते हैं कि आए मिलें, इसकी अपील दायर करें, वो अपील दायर नहीं करते। मेरा मतलब है क्या वो हमारे प्रोसेस को सबवर्ट करना चाह रहे हैं? जो हमने एक, हमारा भी तो एक लीगल प्रोसेस है ना सर, कि उसको पहले हम